سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب غالباً چند دنوں سے ملک سے باہر ہے، قطر گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ اس دن میں نے خبر دیکھی وہ حماس کے رہنماؤں سے ان کی ملاقات اور دوسرے تو اس کے حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ ملک سے باہر تھے، لیکن ظاہر ہے یہ جو پروگرام رکھا گیا ہوگا تو یہ پہلے سے رکھا گیا ہوگا، کوئی یہ کل پرسوں کا فیصلہ تو نہیں ہوگا، تو اس سے پہلے ان کا بھی جو پروگرام ہوگا وہ بھی پہلے سے رکھا ہوگا باہر کا، تو ان کا نہ ہونا، لیکن ظاہر ہے ان کے پیچھے جماعت ہے، انہوں نے شمولیت تو کی ہے، اس میں گئے تو ہیں، میرے خیال میں ان کے نمائندے گئے نہیں تھے جو ان کے سینیٹرز ہیں یا جو لوگ ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ جو آپ لامیہ کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ انہوں نے دستخط نہیں کیا، تو دیکھیں آپ اس بات کو دیکھیں کہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان کا کوئی باضابطہ الائنس تو نہیں ہوا نا، اپوزیشن کا جو ایک شکل بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب یہیں پہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ جو تحفظ آئین پاکستان نام ہے نا جی، تو اس کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہے۔ ابھی جب پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، اس میں تمام جو حکومت میں جماعتیں تھی انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے اس میں کمیٹی میں، اس میں MQM کے بھی لوگ تھے، اس میں مسلم لیگ کاف کا بھی نمائندہ تھا، سب کی نمائندگی تھی جب یہ مذاکرات بٹوین پی ٹی آئی اینڈ حکومت کے درمیان ہو رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو پی ٹی آئی میں جو محمود خان اچکزئی صاحب تھے، وہ جو ان کے پریزیڈنٹ بھی ہے اس تحریک کے، وہ تو اس میں کہیں نہیں تھے، کسی مذاکرات میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کر کے اس وقت وہ اپنے مذاکرات میں محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی، جیسے حکومت نے اپنے اتحادیوں کا یا جو ان کے لائک مائنڈڈ ہے ان کو انہوں نے شامل کیا، اگر یہ شامل کر لیتے تو میرے خیال میں کہ اس وقت اس کی زیادہ اہمیت ہوتی۔ اب ظاہر ہے یہ سب کچھ تو چل رہا ہے اس میں جو وہ ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ پھر ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے۔ ابھی کراچی بھی ایک وفد گیا، پہلے سننے میں آ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی جا رہے ہیں اور وہ جو اتحاد تھا، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اچانک اس کی طبیعت ناساز ہو گئی یا بیمار ہو گئے تو وہ نہیں گئے، تو وہاں پہ ایک چل رہا ہے جس کو محمد علی درانی صاحب اور وہ لوگ کر رہے ہیں، برسٹر محمد علی سیف وہ لوگ کر رہے ہیں، یہ جو کراچی کے جو دورہ کیا گیا یا جو وہاں کے جو جماعتوں کے ساتھ ملاقات ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے سربراہی میں اسد قیصر وغیرہ یہ سارے لوگ کر رہے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ ایک باریک نکتہ ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا، اگر آپ کو شاید سمجھ آ رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ علیحدہ باتیں ہو رہی ہے، یہاں پہ علیحدہ باتیں ہو رہی ہے، مولانا صاحب کے ساتھ علیحدہ باتیں ہو رہی ہے، لیکن اکٹھا ہونا ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا یہ لوگ علیحدہ علیحدہ بات کر رہے ہیں؟ کیا اس کی وجہ سے خصوصاً جو محمود خان اچکزئی صاحب جس اس تحریک کے سربراہ ہے، کیا یہ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان نہیں بنتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم اتنے مذاکرات ہونے؟ میرے خیال میں اگر یہ مذاکرات کہیں پہ ہونے بھی ہیں تو وہ تب زیادہ اس کی امپورٹنس بڑھے گی جب کراچی میں بھی اگر کوئی ملاقات کس سے ملاقات ہوگی یا اسلام آباد میں بھی ہو یا مولانا صاحب کے ساتھ ہوں، تو اس میں محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ سربراہ ہے ان کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ آپ کو ادھر پھر نظر وہ پھر ان کو کے ساتھ پی ٹی آئی والے خود ملتے ہیں۔ تو اب یہ ظاہر ہے اس میں کوئی حتمی جو نتیجہ ہے وہ ماہ رمضان کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن سردست تو مجھے کوئی اس کا وہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو کچھ تقریریں جو سوشل میڈیا پہ چلی اس میں تو کافی صحافی بھی گئے تھے جنہوں نے تقریریں کیے،
اور ایک آپ کے بھی جو چینل سے وابستہ ہیں امیر عباس صاحب کی میں نے تقریر سنی، انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کی. اس طرح کے اور بھی لوگ تھے، صحافی تھے، ہمارے بھائی تھے سب، انہوں نے اپنی اپنی بات کی ہے. اب اس پہ آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں، مجھے ایک بات کی تو بالکل سمجھ نہیں آتی ہے کہ حکومت اور دیگر لوگ ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہونے جا رہی ہوتی ہے جس کی کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا، اثر نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جو پابندیاں لگانے اور اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے اس کو بوسٹ بہت بڑا مل جاتا ہے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے یا یہ کیا، کون ہے یہ جو مشورے دینے والے ہیں کہ اس طرح کی. میرے خیال میں اس کو ہونے دینا چاہیے تھا. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس میں سارے وہاں پہ سب سے زیادہ جو اس میں باتیں کرنے والے تھے وہ تو صاف ہی گئے ہوئے تھے، اور دوسرے یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ممبر آف پارلیمنٹ ہے. کہ ممبر آف پارلیمنٹ محمود خان چغتائی بھی اگر ہے تو آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے. اس نے اس اسمبلی میں حلف اٹھایا ہوا ہے، اور وہ جو حلف ہے وہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے، جو ممبران تھے، جو سینیٹر تھے، وہ سب نے حلف اٹھایا، اور حلف اس آئین کے نیچے اٹھایا ہوا ہے جو ہمارے 73 کا آئین ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی پریشر یا ایسی جب چیزیں ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی اس فریق کو جاتا ہے جو وہ کام کر رہے تھے. اب آپ مجھے بتائیں، اس میں شاید خاقان عباسی صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہے تو وہ بھی موجود تھے. اب اس طرح اور بھی کافی لوگ تھے، ہمارے دوست مصطفیٰ نواز کوکر صاحب تھے، اور بھی دیگر بھی میڈیا کے بھی لوگ تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے، ان کو بات کرنی چاہیے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں حکومت وقت کو چاہیے کہ نیریٹو کا جواب کاؤنٹر نیریٹو سے دے، بجائے کہ یہ زور زبردستی یہ بہت ہو گیا، یہ اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں. کتنی جمہوریت ہے، کہاں تک جمہوریت ہے، کہاں تک پارلیمنٹ کی افادیت ہے، وہ ایک بہت سارے سوال ہے جو ہے. لیکن اوورآل اگر آپ دیکھ لیں تو ایک پردہ تو ہے نا جی جمہوریت کا. اور اگر نہیں ہے، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کہ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی جمہوریت اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے ڈرامے ہیں. میں اس حوالے سے نہیں کر رہا ہوں، رویہ بھی ہماری جمہوری نہیں ہے. اور جس حلف وہاں پہ جا کر اسمبلی میں ہم حلف لیتے، ایز ایم این اے لیتے، ایز ایم پی اے لیتے، ایز اے منسٹر لیتے ہیں، ایز اے وزیر اعظم لیتے ہیں، کیا اس پہ ہم کتنا عمل درآمد کرتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے. تو اس طرح کی جمہوریت تو نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور وہ اس کے پرکس اینڈ پریویلیجز سے مستفید ہو رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، تو وہ تو اکاؤنٹ 1 سے جاتے ہیں، وہ تو آپ کے اور میرے جو ٹیکس کے پیسے اس سے جا رہے ہوتے ہیں، تو تنخواہ تو وہ اس چیز کے لے رہے ہیں. دیکھیے، یہ آپ سیکوینس وائز آ جائیں. اس سے پہلے میں اس پہ بات کر چکا ہوں، برہا کر چکا ہوں. اس سے پہلے پارلیمنٹ کے پارلیمنٹرین کی تنخواہیں بڑھائی گئی، یکدم 2,18,000 سے 5,19,000 پہ پہنچا دیے گئے، یکدم اچانک. یہاں پہ کون سی ایسی آپ کو دودھ کی نہریں نظر آ رہی ہے؟ آپ کو کسی غریب آدمی کے، یا آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ آپ کی تنخواہ بڑھی ہے؟ کچھ ایسا کیا ہوا ہے؟ ان کے یکدم اتنے 140% ایک دم ایسے بوسٹ کر کے وہ بڑھا دیے گئے، یا اس سے بھی زیادہ کچھ کے مختلف اس میں کیے گئے. اب اس کے بعد پھر یہ اوپر سے جو کابینہ ہے، 28 لوگ پہلے تھے، اب ان سب کو ملا کر جو آج لیے گئے، جو کل جو جنہوں نے حلف اٹھایا، اور دوسرے جو 3 مشیر ہے، 11 وزیر مملکت ہے، 13 وفاقی وزراء، اس سمیت 55 لوگوں کی کابینہ ہو گئی ہے. 55 لوگوں کی کابینہ. اب ظاہر ہے ان کے لیے کتنے مراعات چاہیے ہوں گے وہ دینے ہوں گے.
اور یہاں پہ آپ کے ملک کا حال کیا ہے؟ ملک کا یہ حال ہے کہ آپ IMF سے قرضہ لیتے ہیں، ان کے شرائط پہ آپ چل رہے ہیں، اور اس کے اوپر صرف قرضوں کے مد میں جو سود دیا جاتا ہے ہر بجٹ میں جو ہم اس کے لیے رکھتے ہیں، اگر وہ یہ پاکستان کے عوام پہ لگتا تو آج پاکستان کا یہ حال نہیں ہوتا۔ ادھر سے قرضے ہم لے رہے، ادھر سے منتیں سماجتے ہو رہی ہیں، دوست برادر ممالک سے ہو رہے ہیں، اور ادھر سے ہمارے چوچلے دیکھ لیں کہ اس طرح کے ہمارے جو ہے نا پہلے تنخواہیں بڑھائی گئی، اب کابینہ کا اتنا بڑا ایک میرے خیال میں اب تو کوئی بے روزگار رہ بھی نہیں گیا، اگر کچھ رہ گئے تو وہ، کیونکہ اس پہ اگر آپ نوٹیفیکیشن کو اوپر دیکھ لیں، میں نے دیکھا اس میں لکھا تھا فیز 1، یعنی 55 تک تو پہنچ گئے، یہ فیز 1 ہے، فیز 2 آنے والا ہے۔ تو یہ تو پھر اگر اس طریقے سے کریں گے تو دیکھیے ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہیں سے بن گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں، پھر آپ نے بات کی ہے وہ جو اخباروں میں جو اشتہارات جو ایک ایک پیج کے آئے ہوئے ہیں، اور اب یار یہ حد ہے ساری چیزیں۔ مجھے وہ پتا چلا ہے آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو جو اشتہارات اخبارات کو مل رہے ہیں، یہ فرینکلی اسپیکنگ آج کل یہ اخبارات پڑھتے کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اور پھر کیونکہ اخبار میں جو خبر چلی ہوتی ہے وہ تو ایک دن پرانی ہوتی ہے، اور آج کل آپ کی ڈیجیٹل میڈیا اور پہلے تو الیکٹرانک میڈیا، اس پہ پل پل کی خبر آتی ہے، اس سے پھر زیادہ نزدیک آ گیا آپ کی ڈیجیٹل میڈیا۔ تو وہ پھر جو ڈیجیٹل میڈیا جو ان حکومتوں نے، مختلف حکومت نے جو وہ ڈیجیٹل کے مد میں جو لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے، وہ ذرا دیکھ لیں، پنجاب کا بھی دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں بھی دیکھ لیں، دوسرے صوبوں میں بھی دیکھ لیں کہ ٹک ٹاک کے لیے کتنے لوگ بھرتی کیے گئے، اسپیشل ٹک ٹاک کے لیے، اور پھر دوسرے جو پلیٹ فارم ہیں ان کے لیے کتنے بھرتی کیے ہوئے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جیب سے دے رہے، اب 1.5-2 کروڑ روپے جیب سے دینا ایک پلیٹ فارم کے لیے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اتنے پیسے جیب سے دینا۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو آپ نے آخر وہ ایک کوشچن کیا کہ پرویز خٹک صاحب کو شامل کیا گیا، پرویز خٹک صاحب کا تو اس وقت کی سیاسی جماعت سے وہ PTIP بنائی تھی، تو وہ تو جب الیکشن گزر گیا اس کے بعد اس نے وہ پارٹی کی سربراہی چھوڑ دی، تو اس کے بعد تو کافی عرصہ سے وہ سائٹ پہ تھے۔ اب پرویز خٹک سے مستقبل میں کوئی کام لینا ہے، حکومت نے کیا کیا کام اس سے لینے ہیں، آئی ڈونٹ نو۔ بٹ دیکھیے یہ تو جب ابھی 2024 کا الیکشن ہوا تھا خیبر پختونخوا میں، تو وہاں پہ نگران حکومت میں بھی ان کے مشورے سے جو یہ 2 دفعہ نگران بنی تھی، پہلے والی نہیں، جو دوسری دفعہ بنی تھی تو وہ تو ان کے مشاورت سے بنی تھی، اور کہا یہ جا رہا تھا اس وقت کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، بلکہ خٹک صاحب خود بھی کہتے تھے اور جلسوں میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ میں ہوں گا، اور وہ جو دوسرے اس کے ساتھ جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھے اس کو وہ گورنر خیبر پختونخوا وہ کر رہے تھے، تو وہ سارا کچھ تو نہیں ہوا، اپنی سیٹیں بھی وہ ہار گئے، ابھی ان کو مشیر کا عہدہ دیا گیا ہے۔ اب 2 باتیں ہیں کہ کیا وہ پرانی خدمات کے حوالے سے ہیں یا آگے نئے خدمات، دونوں بھی ہو سکتے ہیں کہ نئے کوئی حالات اب دیکھتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے یا وہ جو کہہ رہے تھے یا وہ کہہ رہے ہیں، اب اس کے اوپر میں پہلے بھی کافی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر آگے وقت میں ان کو اس کی ضرورت ہوگی تو وہ اس کے، دیکھیں اصل میں سیاست میں ہوتا کیا ہے، میں ویسے جنرلی مثال آپ کو ایک دے رہا ہوں۔ آج کل آپ نے دیکھا یہ ٹیشو پیپر آئے ہوئے ہیں،
تو آپ کی عمر چھوٹی ہے تو آپ نے ٹیشو پیپر دیکھا ہوگا، لیکن ہمارے جو ہم تھے یا ہم سے جو بڑے عمر والے تھے تو ایک رومال ہوا کرتا تھا. وہ یہ رومال ایسے ہوتا تھا کہ جیب میں ہم رکھتے تھے، جب ضرورت پڑتی تھی منہ پہ دول یا ناک میں یا کوئی بھی یا ہاتھ صفا کرنے کے لیے تو اس رومال کو استعمال کرتے تھے. اس رومال کو پھر وہ ظاہر ہے ایک ایک ہفتہ چلتا تھا. اب ظاہر ہے وہ حیثیت کے مطابق لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن جو ہوتا رومال تھا، اور وہ جو گندا رومال ہوتا تھا لوگ مہینہ مہینہ بھی استعمال کرتے تھے، چل جاتا تھا. تو وہ وقت ضرورت اس کو اٹھایا جاتا تھا صاف کر کے اور پھر وہ جیب میں ڈالا جاتا. اب دور تو مختلف ہو گیا، اب تو ٹیشو پیپر ہے، استعمال کر دیا آپ نے، پھینک دیا. لیکن ابھی تک ہمارے ملک میں سیاست میں ہو دوسرے میں، مطلب جتنے بھی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اس میں اس رومال کا استعمال انسانوں کا اس طرح استعمال ہوتا ہے جیسے اس رومال کا ہوا کرتا تھا. حسب ضرورت، جب ضرورت ہو تو استعمال کر لیا، جب ضرورت نہیں ہو تو جیب میں رکھ دیا. تو میں ہمیشہ یہ، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس چیز پہ کو معیوب بھی نہیں سمجھتے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ بندہ ایک دفعہ جب ایک مسئلے میں، میرا اس میں اوورآل ایک وہ ہے کہ دیکھیں دو بھائی ہوتے ہیں گھر میں، جب ان کا ایک دوسرے کے ساتھ گھر میں کوئی مسئلہ نہیں چلتا گھر میں، تو وہ بھی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے، خوش اسلوبی سے علیحدہ ہو جاتے، حالانکہ وہ بھائی ہوتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملات ہو جاتے ہیں، جب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلا جاتا، تو یہ کوئی زور زبردستی والی بات تو ہے نہیں میرے خیال میں کہ اس پہ میں اور کیا کہوں سکتا ہوں.